اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ العلی العظیم۔ اسلام کا مطلوب انسان، اس موضوع کے تحت ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کل کی تقریر میں گزارش کی تھیں، اس میں ہمارا مرحلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ آج کا یہ دور جب رشتے بکھر رہے ہیں، خاندان کے جوڑ بند ڈھیلے پڑ رہے ہیں، معاشرے کا تانا بانا الگ ہوتا جا رہا ہے، اور انسان برے جذبات سے مغلوب ہو کر ان جذبات کو فراموش کر بیٹھا ہے کہ جس کے تحت یہ زندگی چلتی ہے۔ زندگی چلتی ہے قربانی پر، رشتے برقرار رہتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور کبھی فراموش نہیں ہوتے اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ایک لفظ میں اگر اس کو بیان کرنا ہو تو اسلام قربانی کا دین ہے، یہ ہم سے قربانی چاہتا ہے۔ قربانی جذبات کی، قربانی خواہشات کی، قربانی لذتوں کی، قربانی آرام کی، قربانی وقت کی، اور جب تک یہ قربانی دینے پر انسان آمادہ نہ ہو اس وقت تک زندگی میں سکون اسے مل نہیں سکتا۔ شوہر اور زوجہ کے رشتے کا ماحصل سکون، مودت اور رحمت ہے، اور اس رشتے کی خاصیت ہی یہ ہے کہ اس رشتے میں ایک دوسرے پر قربان ہو جانے کا جذبہ یہ جب تک نہ ہو تب تک یہ رشتہ پروان نہیں چڑھتا، تب تک یہ رشتہ اس مرحلے تک نہیں پہنچتا۔ اس لیے کہ شوہر اور زوجہ کو کپل تو کہتے ہیں مگر خاندان نہیں کہا جا سکتا اس وقت تک جب تک یہ اپنے سے اوپر ایک نسل کی نگہبانی نہ کریں اور اپنے سے نیچے ایک نسل کی پرورش نہ کریں۔ یعنی یہ درمیانی کڑی ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ ایک نسل کی ان کو پرورش کرنی ہے، ایک نسل کی نگہبانی کرنی ہے، اور اس طرح عام طور پر یہ تین نسلیں جب ایک چار دیواری کے اندر رہیں گی تب سمجھیے کہ یہ ایک خاندان ہے۔ یہ تین پیڑھیاں جب ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تب اس کو خاندان کہا جاتا ہے۔ اگر رشتوں کو پروان چڑھانا ہے، اگر واقعی اس کی عظمت سمجھتا ہے انسان، اور ایک مثالی کردار، ایک مثالی خاندان، ایک مثالی معاشرہ جو اسلام کا مطلوب ہے، جو قرآن کا مطلوب ہے، وہ حاصل کرنا ہے تو قربانی کے اس جذبے کو بڑھانا پڑے گا، اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ قربانی اللہ کو پسند ہے، اللہ قربانی دینے والوں کو، ایثار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہاں اگر انسان اپنی مرضی سے
اپنی راحتوں کو قربان کر دے تو پھر جنت کی راحتیں ہیں جو اس کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ اس نے اپنی جنت کو بنایا اور سجایا ایسے ہی افراد کے لیے ہے کہ جو قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، قربانی دے کر بھی مسکراتے ہیں۔ اس کے انبیاء کی تاریخ یہی ہے، اس کے خاص بندوں کی تاریخ یہی ہے۔ مگر بدقسمتی سے اس وقت دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ ورچوئل ورلڈ جس کے اندر ہم گرفتار ہو گئے، یہ اسکرین ایڈکشن کہ اپنے رشتے گھر کے اندر دم توڑ رہے ہیں، اور رشتوں کا کوڑے دان ہے کہ جس کو اولڈ پیپل ہوم کہا جاتا ہے، کہ اپنے حقیقی رشتوں کو تو اس کوڑے دان کے اندر ڈال دیا انسان نے، اور یہ ایک مصنوعی دنیا کے اندر وہ نئے نئے رشتے جوڑ رہا ہے۔ یہ فیس بک کے رشتے ہیں، یہ واٹس ایپ کے رشتے ہیں، یہ دوسرے رشتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو تعلق نہیں رکھتے کوئی، ان سے تعلق بنا کر وہاں بڑا با اخلاق بنا ہوا ہے۔ مجھے رکنا نہیں یہاں پر، اس لیے کہ میں یہ بات کر چکا ہوں، کئی مرتبہ میں نے کی ہے کہ اسکرین ایڈکشن سے نقصانات کیا کیا ہوئے، سوشل میڈیا کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اپنے آپ میں کوئی چیز اچھی اور بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اور انسان کا زاویہ نگاہ اس کو اچھا اور برا بناتا ہے۔ ماچس کی ایک تیلی سے گھر میں چراغ بھی روشن کر سکتے ہیں اور کسی کے گھر میں آگ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ انحصار تو ایک تو یہ، دوسرے جو فریب ہمیں شیطان نے دیا کہ دولت سب کچھ ہے، جس پر میں پرسوں کی مجلس میں گفتگو کر بھی چکا ہوں کہ دولت سب کچھ ہے، دولت سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی راحتوں کا خیال کرنا ہے۔ ہم کیوں دوسروں کا بوجھ اٹھائیں، دولت حاصل کریں، اپنی مرضی پوری کریں، اپنی خواہشات کی تکمیل کریں؟ کیا ضرورت ہے کہ بغیر وجہ کے یہ خاندان کا ادارہ اس کو تشکیل دیا جائے، اس کو بنایا جائے؟ بلکہ اب تو حالت پستی میں یہاں تک آ گئی کہ یہ تک کہا گیا کہ یہ شوہر اور زوجہ کا تعلق بھی قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آزادانہ زندگی گزاریے۔ انسان ایک ہی لباس پہنے اس لباس سے بور ہو جاتا ہے، انسان ایک ہی غذا کھاتے کھاتے پھر اس کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔ لہذا کیا ضرورت ہے کہ ایک ہی شریک حیات کو مستقل اپنے 40-50 سال اس کے ساتھ گزارے جائیں؟ یہ اپنی زندگی ہے، آزادی کے ساتھ جب تک ٹھیک چلتا رہے معاملہ اس وقت تک رہیے، پھر باقی اپنے اپنے راستوں پر چلنے لگیے۔ تو یہ ہیں وہ اسباب کہ جن کی بنا پر رشتے بکھر رہے ہیں اور اس فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دولت لاکھ انسان سمجھ لے کہ ہمیں آزادی دے گی، لاکھ سمجھ لے کہ اس سے سب کچھ لیا جا سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ نہیں لیا جا سکتا۔ دولت سے انسان کیا کچھ خرید سکتا ہے؟ دولت سے کھانا خریدا جا سکتا ہے، لذت نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے نوکر خریدا جا سکتا ہے، وفاداری نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے خوبصورتی خریدی جا سکتی ہے، پاک دامنی نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے بستر خریدا جا سکتا ہے، نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ انسان کا جو اصل سرمایہ ہے وہ دولت نہیں ہے، انسان کا اصل سرمایہ یہ رشتے ہیں کہ جن کو آج فراموش کر دیا گیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں ہم بھول گئے کہ خاندان کسے کہتے ہیں، خاندان کا ادارہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ تو اتفاق ہے کہ اس ایک وائرس نے پھر ہمیں کچھ دن کے لیے جمع کر دیا، اس لاک ڈاؤن نے پھر ہمیں ایک دوسرے کے قریب بٹھا دیا، تو ہمیں احساس ہوا کہ خاندان کیا ہوتا ہے، رشتوں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ تب انسان کو پتہ چلا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دوست، اس کے ایک دوست نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم 3 دن سے کہاں تھے، تمہیں آن لائن نہیں دیکھا۔ اس نے کہا میرا موبائل بھی کچھ خراب تھا اور کچھ انٹرنیٹ بھی پرابلم کر رہا تھا، تو 3 دن تک میں آن لائن نہیں آ سکا، مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ بھئی یہ بھی اچھے لوگ ہیں، یہ بھی اچھے لوگ ہیں۔ تو انسان بھول گیا اس دنیا کے اندر، اسکرین ایڈکشن میں، سوشل میڈیا پر وہ بھول گیا۔ 3 پیڑھیاں ہیں جو میں نے عرض کیا کہ جنہیں ایک ساتھ رہنا ہے، اور اس میں مسئلہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ جب شوہر اور زوجہ کا رشتہ ہی کمزور پڑ گیا تو باقی رشتے کیسے پروان چڑھیں جن کا انحصار اسی رشتے کے اوپر ہے۔ اور اس فریبی دنیا نے ایک فریب یہ دیا کہ اسلام نے تو 2nd کلاس سٹیزن بنا دیا عورت کو،
اس کو ماتحت کر دیا اپنے شوہر کے۔ دیکھیے عورت اور مرد میں یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، اسلام نے اس اعتبار سے فرق نہیں کیا، کہیں عورت کا درجہ زیادہ ہے کہیں مرد کا درجہ زیادہ ہے۔ یہ انحصار ہے کہ کون زندگی کے اندر کیا رول پلے کر رہا ہے، اس کے اعتبار سے حقوق اور فرائض کی تقسیم کی گئی ہے۔ ورنہ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا رکھا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فوراً اللہ نے تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی اور والدین کے ساتھ نیکی ہوگی۔ اللہ اور رسول کے بعد والدین، اور والدین میں بھی ماں کا درجہ زیادہ ہے۔ تو ماں عورت ہے لیکن درجہ، اگر تم بیٹے ہو اور تمہارے سامنے ماں موجود ہے تو اب مرد ہونے کے باوجود تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے، اس کا حق زیادہ ہے، اس کا رتبہ بلند ہے، اس کے حقوق زیادہ ہیں۔ اور شوہر اور زوجہ میں جو فرق رکھا گیا، یہاں شوہر الرجال قوامون علی النساء، یہ کیوں ایک درجہ بڑھایا گیا؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کوئی بھی ادارہ دنیا میں نہیں چلتا بغیر سربراہ کے، تو سربراہ کوئی تو ہوگا۔ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسکول کے اندر اگر آپ جائیں تو پرنسپل وہاں پر خاتون ہو اور جو ٹیچرز ہیں وہ مرد ہوں، تو وہاں ان کو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ ادارہ چلتا ہے جب کسی ایک کو بڑا مان لیا جائے۔ یہاں چونکہ ذمہ داریاں زیادہ مرد کے اوپر ڈالی، لہٰذا اس سے کہا گیا کہ آپ مینٹینرز ہیں، آپ ہیں، آپ کو لا کر اس کے سامنے تیار کھانا دینا ہے، آپ کو اس کے سارے حقوق ادا کرنے ہیں۔ زیادہ فرائض چونکہ مرد کے تھے لہٰذا اس کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا تاکہ آسانی کے ساتھ یہ معاملہ چلتا رہے۔ اور یہ تو ہر چیز میں اسلام ہم سے کہتا ہے۔ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پیغمبر کہتے ہیں اگر تم سفر میں جا رہے ہو تو کسی کو اپنا امیر بنا لو، اگر دو لوگ بھی ہیں سفر میں ساتھ جا رہے ہیں تو ایک کو اپنا امیر بنا لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو شیطان تمہارا امیر بن جائے گا اور پھر ایک ساتھ یہ سفر جاری نہیں رہ سکے گا، آگے جا کر خود بخود راستے الگ ہو جائیں گے، کوئی اختلاف ہو جائے گا اور الگ الگ ہو کر جانا پڑے گا۔ تو ہر جگہ ایک سربراہ کی ضرورت ہے، یہاں سربراہ بنایا گیا۔ اب بات کہاں پر آتی ہے؟ بات وہاں آتی ہے کہ جب انا کی قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، جو میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی۔ ماں کا رتبہ زیادہ ہے، بیٹے کا رتبہ کم ہے۔ ماں حکم دے گی تو بیٹے کو اس کی تعمیل کرنی پڑے گی، لیکن ان دونوں میں حقوق اور فرائض کے ساتھ ایک چیز ہے محبت۔ رشتے چلتے ہیں محبت پر، یہ نہیں کہ ہر انسان اپنا اپنا حق لے کر بیٹھ جائے کہ میرا حق زیادہ ہے لہذا تم کو میری بات ماننی پڑے گی۔ نہیں، کبھی کبھی اپنا حق چھوڑنا بھی پڑتا ہے رشتوں کو بڑھانے کے لیے۔ ماں اور بیٹا، بیٹے کا حق کم ہے، بیٹے کو تعمیل کرنی ہے ماں کے حکم کی، لیکن کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جب بیٹا کسی چیز کے لیے ضد کرتا ہے تو ماں کی محبت اس کو مجبور کر دیتی ہے کہ بڑا رتبہ ہونے کے باوجود وہ بیٹے کی ضد کے آگے جھک جائے اور اس کی بات کو مان لے۔ اسی طرح تم شوہر ہو، یہ زوجہ ہے، لیکن یہ گھر کی ملکہ ہے، تم باہر حاکم ہو۔ جب گھر میں آؤ تو تمہیں بھی اس کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اب اس کی بات پر بھی کان دھرنا، اب اس کی طرف بھی توجہ کرنا۔ ٹھیک ہے رتبہ تمہارا زیادہ ہے لیکن محبت بھی درمیان میں ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو ضد کے آگے جھکنا پڑتا ہے، کبھی تم جھک جانا، کبھی یہ جھک جائے، تاکہ یہ رشتہ آسانی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے اور یہ زندگی کی گاڑی چلتی رہے۔ اب مسائل کہاں پر پیدا ہوتے ہیں؟ مسائل وہیں پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں انسان چھوڑ دے۔ بات آئی یاد، عرض کیے دیتا ہوں، میں نے بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک شوہر، زوجہ اور ایک ان کا بیٹا، وہ تینوں کہیں جا رہے تھے، بہت سخت گرمی تھی اور تینوں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، سب آپس میں بے انتہا محبت کرنے والے۔ تو کبھی یہ ہوتا تھا کہ شوہر زوجہ کے سر پہ سایہ کر دیتا تھا، کبھی یہ ہوتا تھا کہ وہ دونوں کو پانی پلاتی تھی۔ اسی طرح سے آج کا زمانہ نہیں تھا، گرمی کا موسم تھا، بڑھتے چلے جا رہے تھے، تھک گئے تھے۔ ایک درخت آیا جس کا سایہ بڑا گھنا تھا، لہذا انہوں نے طے کیا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ تینوں اس درخت کے سائے میں بیٹھ گئے آرام کرنے کے لیے۔ کچھ دیر گزری، جب ذرا سا تھکن اتری
پسینہ خشک ہوا تو ایک مرتبہ شوہر کی نظر پڑی، مرد کی نظر پڑی کہ یہ درخت جس کے سائے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ درخت تو بالکل سوکھا ہوا ہے، ایک سوکھا ہوا تنا ہے جس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک بھی پتا نہیں ہے، پتا نہیں ہے تو یہ سایہ کیسا؟ تب اس نے دیکھا کہ ایک بیل ہے جو اس درخت کے پاس سے اگی ہوئی ہے، اور وہ بیل اس درخت کے اوپر ایسا لپٹی ہوئی ہے کہ اس سے لپٹ کر وہ اس کی شاخوں کے ساتھ جہاں جہاں تک درخت کی شاخیں ہیں وہاں تک وہ پھیل گئی ہے، اور اس نے ایسا اس درخت کو اپنے اندر لے لیا ہے، اس طرح وہ درخت کے اوپر پھیلی ہوئی ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ درخت کے پتے نہیں ہیں، بلکہ وہ درخت سایہ دار ہو گیا ہے، برگ و بہار ہیں اس درخت پر۔ بس ایک مرتبہ شوہر نے اپنی زوجہ سے کہا، شوہر نے کہا میں اس درخت کی طرح ہوں جو اب سوکھ گیا ہے، اور اس کے اوپر اگر کوئی باغ و بہار ہے، اگر کوئی برگ و بہار ہے تو وہ اس بیل کی وجہ سے ہے، تم یہ بیل ہو اور میں یہ درخت ہوں۔ زوجہ نے یہ بات سنی، اس نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آپ نے ایک بات نہیں دیکھی کہ یہ بیل اگتی اور وہیں پہ ختم ہو جاتی اگر اس کو اس درخت کا سہارا نہ ہوتا۔ اس درخت کی وجہ سے یہ بیل ہے جو اس کے سہارے سے آگے بڑھتی ہوئی وہاں پہنچ گئی جہاں جہاں درخت کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ بیٹا یہ گفتگو سن رہا تھا، اس نے کہا نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ اس تنے کی طرح ہیں اور میں وہ بیل ہوں کہ جو اس کے سہارے آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اپنی کامیابی کا کریڈٹ ایک دوسرے کو دینے لگیں تو خاندان آگے بڑھے، معاشرہ آگے بڑھے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے سر شہرہ باندھنا چاہتا ہے اور قربانی کوئی دینا نہیں چاہتا، اور چیزیں چلتی ہیں قربانی سے، دنیا قربانی سے چل رہی ہے۔ کسان قربانی دیتا ہے تو فصلیں پیدا ہوتی ہیں، دانہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو درخت پیدا ہوتا ہے، گٹھلی دفن ہو جاتی ہے تب اتنا بڑا چھتنار درخت وجود میں آتا ہے۔ قربانی کے ذریعے سے سب کچھ چل رہا ہے۔ ایک باپ محنت کرتا ہے تو 4 لوگوں کا پیٹ پلتا ہے، ایک ماں قربانی دیتی ہے تو گوشت کا ایک لوتھڑا کامل انسان بن جاتا ہے۔ قربانی دینے کا یہ جذبہ ختم ہو جائے گا تو نتیجہ اس کا یہی ہوگا کہ جو آج ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر۔ نتیجہ کیا ہے کہ سب دولت سے سب کچھ ہو سکتا ہے، لہٰذا اب اولاد بھی ہوئی تو اولاد کو چائلڈ کیئر ہوم میں پہنچا دیں، یا یہ نہ کریں تو خادمہ لا کر رکھ لیں، ایک خادمہ کھانا کھلانے کے لیے ہو جائے، ایک کپڑے دھونے کے لیے ہو۔ ہم نے ان کو وہ سب کچھ دے دیا کہ جو ان کو دیا جا سکتا تھا، اب ہمیں آزاد رہنا چاہیے۔ والدین ہیں، چلیے ان کے لیے بہترین قسم کی کوئی جگہ وہاں ان کو شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی آرام سکون سے رہیں، ہم بھی سکون سے رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے دولت کے ذریعے یہ کام کر لیا، لیکن کن لذتوں سے آپ محروم رہ گئے؟ والدین جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں، جب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلاتے ہیں، وہ خادمہ کھانا تو کھلا دے گی، لیکن کھانا کھلاتے ہوئے وہ محبت جو ماں کے ذریعے بچے کے اندر منتقل ہوتی ہے، وہ محبت جو باپ کی اپنے ہاتھ سے لقمہ دیتے ہوئے اس کے دل پر نقش ہو جاتی ہے، وہ محبت کہاں سے لائیں گے؟ لہذا اس محبت کا وہ محبت پیدا ہوگی تو اس خادمہ کے لیے تو پیدا ہو سکتی ہے، مگر آپ کے لیے پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو 2 چیزوں سے محروم ہو جائیں گے، ایک تو اس لذت سے محروم کہ جو کسی کی خدمت کی لذت ہوتی ہے، جو کسی کو پروان چڑھانے کی لذت ہوتی ہے، اور اس لذت کو کوئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ لذت کیا ہے، اور دوسرے اس عبادت سے محروم رہ جائیں گے۔ بچوں کو بڑا کرنے کی لذت، والدین کی خدمت کرنے کی لذت، یہ بھی ایک لذت ہے، چونکہ ہر عبادت میں ایک لذت رکھی گئی ہے، اور یہ سب عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے۔ جناب ام سلمہ پیغمبر اکرم کے پاس تشریف لائیں، ام المومنین ہیں، اور ایک مرتبہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، یہ ساری فضیلتیں تو مرد لے گئے، ساری فضیلتیں ان کے لیے، میدان جہاد میں وہ جا رہے ہیں، شہید وہ ہو رہے ہیں، ہمارے لیے کیا فضیلت ہے؟ بس ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے کہا اے ام سلمہ، تم خواتین کے لیے اللہ نے بڑی فضیلتیں رکھی ہیں۔ دیکھو، جب ایک خاتون گھر میں ہوتی ہے، گھر میں ایک خاتون کا ہونا کس طرح محافظت کرتی ہے، وہ ذمہ داری ہے اس کی کہ جب شوہر گھر سے باہر ہے تب وہ خیال کرے،
اس شوہر کی عزت و احترام کی محافظ بھی وہ خاتون ہوتی ہے۔ کہا کہ اے ام سلمہ، جب ایک خاتون اللہ اس کو اس مرحلے تک پہنچاتا ہے کہ وہ حاملہ ہوتی ہے، تو اس وقت اس کا اجر و ثواب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر دن روزے دار کا ثواب ملتا ہے اور ہر رات تہجد گزار کا ثواب ملتا ہے۔ دن میں روزہ رکھنے والا، رات میں تہجد پڑھنے والا جو ثواب پاتا ہے، مرد وہی ثواب پاتی ہے ایک خاتون جتنی مدت حمل ہے اس سب کے دوران۔ اور اس کے بعد جب مرحلہ یہ آتا ہے کہ بچے کی ولادت کا مرحلہ ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو جو اجر و ثواب ملتا ہے اسے الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب بچہ اس کی گود میں آ جاتا ہے اور ماں اس کو دودھ پلانے کے لیے اپنی آغوش میں لیتی ہے اور اس کو دودھ پلا چکتی ہے، تب ایک فرشتہ اس کے پشت پر تھپکی دے کر کہتا ہے، ہاتھ لگا کر کہتا ہے کہ اے اللہ کی بندی، مبارک ہو، تیرے سارے گناہ بخش دیے گئے، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ تو یہ ہے اجر و ثواب۔ تو ایک کمی تو یہ ہوئی کہ ہم اس لذت سے محروم ہو گئے کہ جو لذت بچوں کو پروان چڑھانے اور بزرگوں کی خدمت کرنے کی تھی، اور دوسری کمی یہ ہوئی کہ یہ عبادت کا جو ادارہ تھا، یہ اجر و ثواب جو تھا، اس اجر و ثواب کا بدل کچھ نہیں بن سکتا۔ مشینوں کی غلامی احساسات کو مردہ کر دیتی ہے۔ بقول اقبال کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ یہ ورچوئل ورلڈ کے اندر ہم اپنے ایسے گرفتار ہوئے کہ ہم بھول ہی گئے وہ لذت کیا ہے، وہ ثواب اور اجر کیا ہے۔ ورنہ کیسا ثواب پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بچے کو بوسہ دینا آغوش میں لے کر، وہ انسان کے درجات، انسان کو جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اور وہ ایک درجے کی بلندی وہ ہے کہ جو 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 برس کا فاصلہ طے کر کے انسان جہاں پہنچے، وہاں صرف بچے کو آغوش میں لے کر ایک بوسہ دینے سے پہنچ رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ ان کو دو گے وہ جذب ہو جائے گا ان کی شخصیت کے اندر۔ نوکروں کی آغوش میں بچے پل تو سکتے ہیں، چائلڈ کیئر ہوم میں بچے پل تو سکتے ہیں، لیکن اب جو کچھ جذب ہوگا وہی ریفلیکٹ کرے گا۔ میں نے واقعہ یہ سنایا ہوگا، یہ بھی بچپن میں اس طرح کے واقعات سنائے جاتے تھے، اور جو چیزیں ہم آج مس کر رہے ہیں صرف سنائے بھی جاتے تھے، اور وہ ادارے جن کو ہم بھول گئے، وہ ادارے جس کا نام ہے نانا کی آغوش، دادی کا بستر، وہاں لیٹ کر بچے اتنی باتیں، اخلاقی تعلیمات اتنی سیکھ جاتے تھے کہ پھر انہیں معاشرے کے اندر اخلاقی طور پہ پستی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، اخلاقی طور پہ اتنا پست نہیں ہوتا تھا معاشرہ، جو مگر وہ چیزیں بھول گئے، الگ ہو گئے۔ نتیجہ یہی ہے کہ جو ہمارے سامنے آج آ رہا ہے۔ ویسٹ نے بھی اس بات کو مانا کہ مشرق کی مائیں، مشرق کی دادیاں اور نانیاں اتنا بچوں کو جذباتی طور پر پروان چڑھا دیتی ہیں کہ پھر معاشرے کے اندر وہ اینزائٹی اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہو پاتے، اور پھر ایسے اداروں کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ڈپریشن کے لیے دوائیں لینی پڑے۔ بہرحال واقعہ یہ تھا جو میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ایک باپ اور بیٹا کہیں جا رہے تھے، لے کر بیٹا جا رہا تھا، ایک راستے میں اس نے کہا کہ بابا آپ تھوڑی دیر کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھ جائیے، میں ابھی آؤں گا۔ تو اس نے کہا اچھا بیٹا چلے جاؤ، مگر جانے سے پہلے میری ایک بات سن لو، میری ایک بات سن لو۔ یہ وہی درخت ہے جہاں آج سے 40 سال پہلے میں اپنے باپ کو بٹھا کر یہی کہہ کے گیا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں، مگر نہ میں پلٹ کے کبھی آیا نہ تم پلٹ کے آؤ گے۔ مگر یاد رکھو دنیا مکافات عمل ہے، آج جو کچھ تم میرے ساتھ کرو گے وہی کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ تو یہ 7-8 سال کی عمر، اس میں وہ جو کچھ جذب کرتے ہیں وہی پھر آگے ریفلیکٹ کرتا ہے ان کی زندگی میں۔ لہذا رشتوں کو باندھ کر رکھنا اس میں بہت اہم کردار ہے گھر کی خاتون کا۔
اس لیے کہ ایک ماں وہ ہوتی ہے جو رشتوں کی پہچان کراتی ہے، جو رشتوں کو جوڑ کر رکھتی ہے، جو رشتوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی پرائیویسی میں مداخلت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے کہ بہرحال انسان کو ایک پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سوتے ہوئے بھی کسی کو یہ احساس ہوتا رہے کہ وہ تنہا نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ یہ رشتے پروان نہیں چڑھ پائیں گے۔ لہذا اس کا خیال بزرگوں کو کرنا ہے، اور بزرگ ہمارے سر پر ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمارے لیے کتنی بڑی وہ نعمت ہے، اس کا خیال چھوٹوں کو کرنا ہے۔ اگر دونوں اس طرح سے خیال کریں تو پھر کیسا گھر، کیسا ادارہ بنے گا، کیسا سکون کا مرکز بنے گا، کس طرح یہ مثالی گھرانہ بن جائے گا، اور کس طرح اس گھر سے وہ کردار پیدا ہوں گے کہ جو اسلام کے مطلوبہ کردار ہیں۔ اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ہم پابندی کرتے ہیں ان چیزوں کی تب ہمیں کوئی نہ کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، ثمر ملتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ بہت سی چیزیں جنہیں ہم پسند نہیں کرتے، رشتوں کے تعلق سے بھی یہ باتیں آتی ہیں کہ ہم پسند نہیں کرتے، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا ہم جن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں انہیں کاٹ کے علیحدہ کر دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے تعلق ترک کر لیتے ہیں؟ رشتوں ہی کے سلسلے میں ایک رائٹر کی کتاب پڑھ رہا تھا کہ جنہوں نے ایک جملہ اس کے اندر لکھا اپنے کسی دوست کا بیان کرتے ہوئے کہ وہ میرے دوست تھے، اور جب وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے تو میلے کچیلے کپڑے پہنتے تھے، بال ان کے بکھرے رہتے تھے، پان کھائے رہتے تھے، لباس گندا رہتا تھا، کئی دن نہاتے نہیں تھے جس کی وجہ سے بدبو آتی تھی۔ تو اس کے بعد اس نے ایک جملہ لکھا، یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد، اپنا تجربہ بیان کرنے کے بعد ایک جملہ لکھا جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور اصل میں یہی اسلام کا پیغام ہے۔ جو لکھا وہ میں آپ کی نظر کروں، کہا کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ I could never like him but I always loved him۔ یہ ہے اصل چیز کہ کسی کو ناپسند کرنا اور ہے، مگر ناپسند ہو جانے کی وجہ سے رشتے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر نہیں چلتے کہ آپ مجھے دیں اور میں آپ کو دوں۔ ایسے بزنس چلتا ہے کہ آپ مجھے بزنس دیجئے، میں آپ کو بزنس دوں گا۔ رشتے قربانیوں پر چلتے ہیں، پسند ہونا نہ ہونا اور ہے، لیکن ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کے ساتھ ان کو قبول کرنا۔ کوئی ہم میں سے کامل نہیں ہے، ہر ایک کے اندر نقص ہے، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ اس خرابی کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے تو خرابی نظر نہیں آتی۔ ایک شوہر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ وہ تمہارے چہرے پر یہ سیاہ دھبا کیسا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ دھبا تو میرے ہمیشہ سے ہے، لیکن آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو یہ دھبا نظر نہیں آتا تھا، اب محبت میں کمی آ گئی تو آپ کو یہ داغ دھبے نظر آنے لگے۔ تو محبت ساری کمیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے کہ ہمیں کسی کو قبول کرنا ہے، اس کی خرابیوں کے، اس کے نقائص کے ساتھ ہی قبول کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے۔ وہ جیسا بھی ہے وہ میرا ہے، جب میرا ہے تو مجھے اس کا خیال کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے چھٹی انگلی ہوتی ہے، چھٹی انگلی کو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن کیا اس کو کاٹ کے الگ کر دیتا ہے؟ نہیں، جیسے 5 انگلیوں کا خیال رکھتا ہے ویسے ہی اس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں خاندان میں ایسی ہوتی ہیں، رشتوں میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک دوسرے کی پسند نہیں ہوتی، لیکن کبھی ان کی پسند کا آپ لحاظ کریں، کبھی آپ کی پسند کا وہ لحاظ کریں۔ گھر میں اگر 5 لوگ ہیں، 5 کو الگ الگ قسم کی ڈشز پسند ہیں، مگر کیا ہوتا ہے، ایک راستہ نکال لیا جاتا ہے، آج میں تمہاری پسند کا کھائے لیتا ہوں حالانکہ مجھے پسند نہیں، کل کو تم میری پسند کا کھا لینا چاہے تمہیں نہ پسند ہو۔ یا پھر تلاش کر لیتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم سب کو پسند ہے تاکہ سب کی مرضی پوری ہو جائے۔ اس طرح کے راستے نکال لیے جاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہمیں ناپسند ہیں مگر ہم کرتے ہیں۔ صبح اٹھ کے دفتر جانا کسے پسند ہے؟ کیا ہر انسان نہیں چاہتا کہ ہر دن سنڈے ہو، ہر دن چھٹے ہو، مگر اس کے باوجود جاتے ہیں۔ بچوں کو اسکول جانا کیا پسند ہے؟ مگر اس کے باوجود ہم ان کو بھیجتے ہیں، وہ روتے رہتے ہیں شروع کی اسٹیج میں، لیکن ان کے رونے کی پرواہ کیے بغیر ان کو ٹیچر کے حوالے کر کے چلے آتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کسی چیز کا ناپسند ہونا اور ہے، بہتر ہونا اور ہے، مفید ہونا اور ہے۔ لہٰذا پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے اوپر کائنات نہیں چلتی، قربانی کے اوپر چلتی ہے۔
ایک بچے کو کب پسند ہوتا ہے کہ آپ اس کو گرین ویجیٹیبلز کھلائیں؟ وہ ایک بچہ دعا بھی کر رہا تھا کہ اے معبود، اے میرے اللہ، جتنی تو نے اس کے اندر وٹامنس رکھے، جتنے منرلس رکھے ان گرین ویجیٹیبلس میں، وہ سارے چاکلیٹ کے اندر رکھ دیے ہوتے تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا کہ میں چاکلیٹ بھی کھاتا رہتا اور میرا تغذیہ بھی ہوتا رہتا۔ تو پسند نہیں ہے مگر اس کے باوجود انسان بعض کام کرتا ہے۔ تو یہ دو لیولز ہیں جس کے اوپر ہمیں محنت کرنی ہے، نیچے والوں کی تربیت کرنی ہے، اوپر والوں کی نگہبانی کرنی ہے۔ درمیان والے طبقے کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے شوہر اور زوجہ کی، والدین کا بھی لحاظ کریں اور نیچے بھی۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ جو پروان چڑھانے کا زمانہ ہوتا ہے بچوں کے لیے، جو حقوق قرار دیے گئے، اچھا نام رکھیں، ساری چیزیں وہ آپ نے دیکھی بچوں کے تعلق سے جو بیان کی جاتی ہیں، کس عمر کے اندر کس طرح کی تربیت کرنی ہے۔ معصومین نے فرمایا 7 سال تک اس کو شہزادہ بنا کر رکھو، بادشاہ کی حیثیت سے رہے، پھر جب ذرا سا بڑا ہو تو اب اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالنا شروع کرو۔ پھر ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ اب اس کے اوپر ذرا سختی بھی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا اگر محبت ہے اور محبت کا صحیح طرح اظہار کر کے آپ نے یہ بتایا ہے اس کو، تو پھر سختی بھی برداشت کر لے گا۔ اور والدین کے سلسلے میں بتایا گیا، اب یہ بوڑھے ہو گئے، تم جوان ہو گئے، اب ان کی زبان کانپنے لگی، تمہاری زبان میں طاقت آ گئی، مگر چونکہ رشتے مضبوط رہنے، خاندان کا ادارہ اللہ چاہتا ہے کہ برقرار رہے، لہٰذا کہا یہ بزرگ ہو گئے مگر اتنا خیال رکھنا، ایک گھر میں ایک بزرگ کی حیثیت وہ ہوتی ہے جو ایک امت میں نبی کی حیثیت ہوتی ہے۔ اگر نبی کو امت ستائے تو امت کے اوپر عذاب آتا ہے۔ تمہاری زبان میں طاقت آ گئی، ان کی زبان لڑکھڑانے لگی، مگر تم اس زبان سے اف نہ کہنا۔ ان کی کمر جھک گئی اور تم جوان ہو گئے، مگر ان کے آگے نہ چلنا۔ یہ ساری باتیں حقوق۔ اور پھر ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں اچھے خاصے لوگ بھی ان حقوق کو فراموش کر دیتے ہیں، وہ ہے مرنے والے کے حقوق۔ خاندان میں جب ہم اپنے بزرگوں کو بچوں کے سامنے یاد نہیں رکھیں گے تو کل ہمارے بچے بھی ہم کو دعاؤں میں، تلاوت میں اور ہمارے لیے فاتحہ پڑھنے میں، اعمال خیر کرنے میں ہماری طرف سے ہمیں یاد نہیں رکھیں گے۔ لہٰذا یہاں پر بھی پامالی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جن کا لحاظ رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور وہ بننا ہے کہ جو اسلام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام کا مطلوب انسان، پریشانیاں ہوتی ہیں اور یہ پریشانیاں جب تک انسان اکیلا ہے، ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ کشش اسی لیے رکھی، شوہر اور زوجہ کے درمیان کشش اس لیے رکھی، یہ کشش نہ ہوتی تو کوئی یہ بوجھ اٹھانے اور ذمہ داری لینے کو تیار نہ ہوتا۔ لہٰذا یہ کشش رکھی گئی تاکہ ذمہ داریاں لو، اور جب کشش کے بنیاد پر یہ ذمہ داریاں لیں تو اب تمہیں پریشانیوں کا سامنا ہوگا، مگر یہ یاد رکھو جتنا پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے ان پریشانیوں کا، ان زحمتوں کا صلہ یہ ملتا ہے کہ تمہارے روح کے داغ دھبوں کی دھلائی ہو جاتی ہے، کفارہ قرار پاتی ہیں چیزیں۔ ایک انسان، ایک جوان کو لوگوں نے دیکھا، اصحاب نے پیغمبر اکرم کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، بڑا سڈول جسم، بڑا طاقتور، اور بڑی محنت کر رہا تھا، وہ کھدائی کر رہا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا، تو کسی صحابی کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ کاش اس نے اپنی یہ جوانی اللہ کی راہ میں لگائی ہوتی، یہ اللہ کی راہ میں محنت کرتا۔ بس فوراً نبی رحمت نے فوراً کہا اگر اس کا یہ محنت کرنا اپنے بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہے کہ حلال روزی حاصل کرے تاکہ بچوں کو پروان چڑھا سکے، تو یہ اللہ ہی کی راہ میں محنت کر رہا ہے۔ اگر یہ اس کا محنت کرنا اس لیے ہے کہ پیسے حاصل ہوں تاکہ یتیموں کی خبر گیری کر سکے، محلے کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان کو کچھ سہارا دے سکے، تو اس کا یہ کام کرنا اللہ ہی کی راہ میں ہے۔ اللہ کی راہ میں افضل الاعمال کسب الحلال، حلال روزی کے لیے تو محنت ہوگی اس میں، مگر روح کے داغ دھبے چھپتے چلے جائیں گے،
دھلتے چلے جائیں گے. تو یہ اس پر توجہ کرنا، جو جذب کرے گا وہی آگے ریفلیکٹ ہوگا. اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، سارے حقوق کی ادائیگی کرتے چلے جائیں. یہی اسلام کی خواہش ہے، تاکہ صرف اور صرف خشک زاہد بن کے نہ رہ جائیں کہ اللہ کے حقوق تو یاد. بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہتی ہے جو بہت بڑی غلط فہمی ہے، کہ جب ہم سے سوال کیا جائے گا میدان محشر میں، جب سوال ہوگا تم نے بھائی کا حق نہیں ادا کیا، تو ہم اپنا حج پیش کر کے کہیں گے ہم بہت بڑے حاجی ہیں، ہم نے کئی حج کیے ہیں. تم نے پڑوسی کا حق نہیں ادا کیا، اس وقت ہم کہیں گے ہم تہجد گزار ہیں. لیکن یاد رکھیے، یہ غلط فہمی ہے انسان کی کہ جب حقوق الناس اور حقوق اللہ کا سوال ہوگا تو اس کچہری میں، اس کورٹ میں وہ حقوق اللہ کی زیادتی، حقوق اللہ کی کثرت سے حقوق الناس کی کمی کو پورا کر دے گا. نہیں، ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ اپنے حقوق کے معاملے میں تو ارحم الراحمین ہے، شاید کچھ کمی رہ جائے تو معاف کر دے، مگر بندوں کے حقوق کے سلسلے میں جب تک بندہ خود معاف نہ کر دے، اللہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ حقوق کا صاحب کیا کریں، ہم تو اس وقت بیدار نہ تھے، والدین تو رخصت ہو گئے، وہ چلے گئے، اب شعور آیا ہے، اب کیا کریں؟ اب کیجئے ان کے لیے، اب کیجئے. جس وقت بھی جاگ جائیں اس وقت کھڑے ہو جائیے. اس لیے کہ زندہ کا حق اگر پامال ہو تو وہ اپنی زبان سے کہتا ہے. کسی نے بھائی کا حق مار لیا ہو، وہ خاندان والوں کے پاس جاتا ہے، میرے بھائی سے میرا حق دلوائیے. پڑوسی کا حق مار لیا ہو، کورٹ میں چلا جاتا ہے، آپ کے اوپر کیس کر دوں گا. انسان روتا ہے، چلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے حق کا تقاضا کرتا ہے. لیکن مرنے والا، اب اس کی زبان بند ہو چکی ہے، اب اس کی آواز آپ کے کانوں میں نہیں آ رہی. اب وہ دوسروں کو جا کے شکایت نہیں کر سکتا کہ یہ میرا حق نہیں ادا کرتے. اب وہ کسی سے جا کے کہہ نہیں سکتا، وہ خود آ کر فریاد کرتا ہے، وہ خود فریاد کرتا ہے. ہر شب جمعہ، بعض کو ایک مرتبہ ہفتے میں، بعض کو مہینے میں، بعض کو سال میں اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے. عالم برزخ سے وہ روحیں آتی ہیں، اور جب دیکھتی ہیں اس عالم میں تو فریاد کرتی ہیں، یہ مکان میں نے بنایا تھا جس کے اندر تم رہ رہے ہو، یہ دولت میری تھی جس پر تم عیش کر رہے ہو، کچھ میرا بھی خیال کرو، کچھ میرے لیے بھی دو. ایک جوان ہے، بیمار ہو گیا، بہت والدین کا اطاعت گزار تھا، بیمار ہوا. اب اس نے ایک منت مانی کہ مجھے شفا حاصل ہو گئی تو میں ہر جمعے کے دن اپنی کمائی کو اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کیا کروں گا، اس کا ثواب ان کو پہنچاؤں گا. یہ بھی ہمیں شریعت بتاتی ہے. والدین دنیا سے چلے گئے، لیکن اب بھی اگر وہ تم سے راضی ہیں، اگر ان کے وسیلے سے بھی دعا کرو، اللہ اس دعا کو قبول کرے گا. اس کی دعا قبول ہوئی، شفا مل گئی، اس کو معمول بنا لیا اس نے. مزدور، ہر دن کنواں کھود کے پانی پینے والا، معمولی وسائل، ہفتے میں باقی دنوں میں جو کمائی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، اور وہ بھی اتنی مختصر ہوتی ہے کہ دن میں جو کچھ ملتا ہے بس اس سے کسی طرح روزی روٹی چل رہی ہے، روکھا سوکھا کسی طرح کھا رہے ہیں. اور جمعے کے دن جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ صدقہ کر دیتا ہے اپنے والدین کی طرف سے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جمعے کے دن اس کو کوئی کام نہیں ملا. جب کام نہیں ملا تو اب کہاں سے پیسے آئے؟ پیسے نہیں تو اپنی اس منت کو کیسا پورا کرے؟ بڑا پریشان ہوا. کل کا تو کل خرچ ہو چکا، آج جیب میں کچھ ہے نہیں، کام ملا نہیں، کیا کرے؟ اس نے اپنے دوست سے مشورہ کیا. اس نے کہا کہ تم مرجع عالی قدر کی خدمت میں چلے جاؤ، عالم دین سے جا کے اپنے سوال کرو کہ میں کیا کروں. یہ اس وقت کے مرجع کی خدمت میں آیا اور ان سے پہنچ کے بتایا کہ میں نے ایسے ایسے منت مانی تھی مگر آج کچھ نہیں حاصل ہوا. انہوں نے کہا جاؤ، کوڑے کے ڈھیر پر جو پھلوں کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں ان چھلکوں کو جمع کرو، ان کو دھو اور ان کو کسی جانور کو کھلا دو، اور اس کا ثواب ان کو صدقہ کر دو، ان کو ہدیہ کر دو.
یہ گیا، اس نے پھلوں کے چھلکے جمع کیے، انہیں دھویا، بکری کو، گائے کو، بھینس کو وہ چھلکے ڈال دیے، آ گیا واپس، مگر دل پریشان سا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں مجھ سے وہ حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں صدقہ جو مجھے نے منت جو مانی تھی وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ چھلکے اٹھا کے کھلا تو دیے، سو گیا۔ جب سویا تو اسی رات اپنے والدین کو دیکھا جو انتہائی پاکیزہ لباس پہنے ہوئے، نورانی لباس پہنے ہوئے آئے، اور اس سے اتنی محبت کا اظہار کیا کہ اس کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور آغوش میں لے کے کہا کہ ہر بار جو تم صدقہ کرتے ہو وہ ہم تک پہنچتا ہے، لیکن اب کی مرتبہ جو تم نے صدقہ کیا اس کا اتنا اجر و ثواب ہمیں ملا ہے کہ اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو زندوں کے بھی حقوق ادا کرنے، مردوں کے بھی حقوق ادا کرنے، حقوق کی ادائیگی کا نام ہی اسلام ہے، اس کو فراموش نہ کریں۔ اگر حقوق کی ادائیگی سے محروم رہ گئے، کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو وہاں پر معاف کرا سکے اگر بندوں کے حقوق لے کر انسان چلا گیا ہے، پسند ہو یا ناپسند ہو، لیکن بہرحال زندگی کا کارواں آگے بڑھنا ہے اور اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا ہے، لہذا اپنی پسند اور ناپسند کو ترک کر دیں، قربان کر دیں۔ قربانیوں پر ہی یہ زندگی چلتی ہے اور قربانیوں پر ہی اس دین کا دار و مدار ہے۔ ہم تو ماننے والے ہی ان کے ہیں کہ جنہوں نے ہر ہر مرحلے کے اوپر قربانی دی، اور ہر قربانی دی، اور ایسے قربانی دی کہ کوئی اور ایسی قربانیاں دے نہیں سکتا۔ انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ان کے چاہنے والے بھی ایسے پیدا ہوئے کہ وہ بھی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایام وہ چل رہے ہیں کہ جب ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ہم آنسو بہاتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقی تصور ہمیں نہیں پیدا ہو پاتا۔ اگر حقیقی تصور پیدا ہو جائے، میں سچ عرض کرتا ہوں، فرش عزا سے زندہ نہ اٹھ سکے کوئی مومن، اگر حقیقی تصور پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ کون ہستیاں ہیں، یہ کون شخصیات ہیں کہ جن کی اس طرح توہین کی جا رہی ہے کہ نامحرموں کا مجمع ہے۔ یہ سر کھلے ہوئے کون ہیں؟ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کا خانوادہ ہے۔ اور ظالموں کی طرف سے اعلان کیا ہے؟ کسی بھی علاقے سے ایسے نہ گزرنا کہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے، بلکہ اعلان کرنا، آؤ لوگوں، آؤ تماشا دیکھ لو، تماشا دیکھ لو۔ یہ ہے بازار، اللہ اکبر، بازاروں سے گزرتے ہوئے، نامحرموں کے مجمعوں سے گزرتے ہوئے آخر اہل حرم دربار میں پہنچ گئے۔ کبھی کوفے کا دربار ہے، کبھی شام کا دربار ہے، دربار میں پہنچ گئے۔ عالم یہ ہے کہ دربار میں جب پہنچے تو اب کیسی گستاخیاں ہیں میں بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن ابن زیاد نے جو جملے کہے ہیں ان جملوں کو اگر محسوس کر لے کہ کس کے لیے یہ جملے کہے جا رہے ہیں، کس کے لیے یہ باتیں، شہزادی زینب سے کھڑے ہو کے کہتا ہے، دیکھا اللہ نے کیا کیا، دیکھا کیا کیا، کس طرح تمہارے جوان قتل ہوئے، کس طرح۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے، یہ آواز سنتی ہو، یہ ہماری فتح کا نقارہ ہے جو بج رہا ہے، یہ ہماری فتح کا نقارہ ہے۔ بی بی سر جھکائے ہوئے، ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ مسجد سے آذان کی آواز بلند ہوئی، بس علی کی بیٹی نے سر اٹھا کے کہا، یہ میرے بھائی کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے، تیری فتح کے نقارے خاموش ہو جائیں گے مگر میرے بھائی کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا۔ یہ زینب کی تقریریں تھیں کہ جس نے معاشرے کو بیدار کیا۔ آواز کوفے کے اندر تقریر کی آواز گونج رہی ہے۔ مولا کا بوڑھا صحابی عبداللہ ابن عفیف اپنی بیٹی صفیہ سے کہتا ہے، کیا قیامت آ گئی، کیا قیامت آ گئی؟ کہا بابا نہیں، قیامت تو نہیں آئی۔ کہا میرے کانوں میں علی کی آواز آ رہی ہے، علی تو اس دنیا سے جا چکے۔ کہا بابا کوئی لٹا ہوا قافلہ ہے۔ بس ایک مرتبہ کہا بیٹی مجھے لے کے چل۔ معلوم ہوا قافلہ دربار میں پہنچ چکا۔ دربار میں پہنچے، اب جو دیکھا تو پتا چلا کہ یہ کس کا قافلہ ہے۔ بس ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف کو یاد آ گیا، میرے مولا نے مجھ سے کہا تھا، اے ابن عفیف یہ تیری آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، اگر چاہے تو واپس کر دوں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ تو اپنے نابینا ہونے پہ شکر ادا کرے گا۔ بس ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف نے کہا، ارے شکر ہے کہ میرے
آنکھیں نہیں ہیں، ورنہ میں کس طرح یہ منظر دیکھتا کہ علی کی بیٹیاں بے ردا ہیں۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے اپنے ازدی قبیلے کے جوانوں سے کہ ایک مرتبہ ابن زیاد ملعون نے کچھ جملے کہے، اس میں ایک جملہ یہ کہا، نعوذ باللہ کیسے اس جملے کو دہراؤں، ایک مرتبہ سید سجاد کو مخاطب کر کے کہا کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن، کہ تمہارا بابا بھی جھوٹا تھا، تمہارا دادا بھی، بس عبداللہ ابن عفیف برداشت نہ کر سکے، کہا ابن زیاد تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، جس نے تجھے یہاں کہا کہ منایا وہ جھوٹا۔ ابن زیاد نے دیکھا، برداشت نہ کر سکا، کہا یہ کون ہے، کس نے یہ جملہ کہا؟ بس شجاعت کے ساتھ کھڑے ہوئے، کہا میں نے یہ جملہ کہا، کہا گرفتار کر لو۔ گرفتار کرنے کے لیے سپاہی آگے بڑھے، مگر ازدی جوان درمیان میں آ گئے، عبداللہ ابن عفیف کو گھر پہنچا دیا گیا، مگر ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ فوجوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا، بیٹی رونے لگی، بہادر باپ نے اپنی کمر کو کسا، اپنے ہاتھ میں تلوار لی، بیٹی کیوں روتی ہے؟ رو نہیں؟ کہا بابا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ یہ آپ کو شہید کر دیں گے، آپ تو شہادت کی تمنا کب سے لیے ہوئے ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں، اگر میں آپ کا بیٹا ہوتی آج میں آپ کا دفاع کر پاتی، مگر ہائے میں تو آپ کا دفاع بھی نہیں کر سکتی۔ کہا بیٹی پریشان نہ ہو، تو میری آنکھیں بن جا، مجھے بتاتی رہنا کدھر سے حملہ ہو رہا ہے، اس طرف سے حملہ ہوا، کہا بابا دائیں طرف سے حملہ ہے، ابن عفیف بڑھ کے مقابلہ کرتے ہیں، کہا بابا بائیں طرف سے سپاہی آئے، ابن عفیف نے بڑھ کے مقابلہ کیا، ہر طرف سے علی کا بوڑھا شیر، علی کا صحابی تلوار چلا رہا ہے، فوجیں پیچھے ہٹتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عفیف کو گرفتار کر کے لے کے چلے، ادھر تو عبداللہ ابن عفیف کو لے کے چلے، ادھر روتی ہوئی بیٹی پیچھے پیچھے چلی، فریاد کرتی ہوئی، ارے میرے بابا کو مظلومیت سے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے جا رہے ہیں، روٹی بیٹی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، یہاں تک کہ دربار ابن زیاد آ گیا۔ بس ایک مرتبہ ایک عبداللہ ابن عفیف نے پکار کے کہا بیٹی اب تم واپس چلی جاؤ، اپنے بابا کو الوداع کہہ دو، یہ بیٹی یہ دربار ہے، یہ نامحرموں کا مجمع ہے، تم یہاں نہ آنا۔ بیٹی نے باپ کو خدا حافظ کہا اور پلٹ گئی۔ ہاں عبداللہ ابن عفیف آپ یہ کیسے گوارا کرتے کہ نامحرموں کے مجمع میں آپ کی بیٹی ہو؟ یہ مصیبت تو سید سجاد کے لیے تھی کہ ماں بہنوں کو برہنہ سر دیکھ رہے تھے، کبھی ابن زیاد کا دربار تھا، کبھی یزید کا دربار تھا، یہ ساری مصیبتیں اہل حرم کے لیے تھیں۔ ہاں اے بنت عفیف میں تمہیں سے اتنا کہوں گا، اے بی بی صفیہ آپ نے اپنے بابا کو زخمی دیکھا، اپنے بابا کو گرفتار دیکھا، آپ کا بابا نابینا تھا مگر گرفتار ہوا، شہید بھی کیا گیا، مگر اے بی بی آپ نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر تو نہیں دیکھا۔ یہ مصیبت تو سکینہ کے لیے تھی کہ یزید کا دربار ہے، سکینہ رسیوں میں بندھی کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے یزید ملعون یہ بچی کون ہے؟ کہ یہ بچی حسین کے سینے پہ سونے والی حسین کی بیٹی سکینہ۔ بھئی اتنا سننا تھا، ظالم کو نیا ظلم سمجھ میں آیا، ایک مرتبہ کہنے لگا اے بچی میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ سکینہ نے معصومیت کے لہجے میں کہا ہاں میرے بابا مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھجوریں کھلاتے تھے، اپنے سینے پہ مجھے سلاتے تھے۔ بس ایک مرتبہ یزید نے اشارہ کیا، وہ تشت سامنے لایا گیا جس میں آقا کا کٹا ہوا سر تھا، پیشانی زخمی، آنکھیں زخمی، ہونٹ زخمی۔ ایک مرتبہ کہا ارے میں تو تب جانوں جب یہ کٹا ہوا سر خود تمہاری آغوش میں آ جائے، میں اتنا سننا تھا۔ سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، اے بابا اپنی بیٹی کی آغوش میں آ جائیے، بابا میری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ بس دربار یزید میں سکوت طاری ہوا، لوگوں نے دیکھا سر آہستہ
آہستہ تشت سے بلند ہونا شروع ہوا اور سکینہ کی آغوش میں آ گیا. بس سکینہ نے رخسار پہ رخسار رکھ دیے. اے میرے پیاسے بابا، میرے غریب بابا، اے بابا. آپ کے بعد سر سے چادر اتر گئی، آپ کے بعد گوشوارے لٹ گئے، آپ کے بعد سکینہ کو سونا نصیب نہ ہوا. سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون.